وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنی من المتقین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من المقربین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم آمین ثم آمین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 تک ہم نے کل پچھلی کلاس میں کر لیا تھا اور آج آیت نمبر 3 سے ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو ہم نے سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا اور ہمیں ایک کیٹیگورک حکم شروع میں ہی دے دیا بغیر تمہید کے کہ کیا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرا کرو۔ ایفائے عہد کا اللہ نے حکم دیا اور ایفائے عہد کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی تھی کہ وہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا۔ تو وعدہ وفا ہی تب ہو سکے گا جب ہم اپنی خوراک میں احتیاط برتیں گے۔ نیک اعمال ممکن ہی تب ہوں گے جب خوراک ہماری اچھی ہوگی، خوراک صحیح ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے میں نے مویشیوں میں سے جو ہے وہ کچھ مویشیوں کو، مویشی کے قسم جو ہے وہ حلال کی ہے، لیکن یہ بتایا کہ جو احرام کی حالت میں ان مویشیوں کا بھی جو حلال ہیں ان کو بھی تم شکار نہیں کر کے کھا سکتے، لہٰذا احرام کی حالت میں اگر ان کا شکار کرو گے تو وہ حلال بھی تمہارے لیے حرام ہو جائیں گی، صحیح ہے نا؟ تو حلال اور حرام کے حوالے سے غذا میں بہت خیال رکھ کے چلنا۔ پھر ہمیں بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں ممنوع قرار دی گئی، اور بتایا گیا کہ جو اللہ کے شاعر تھے ان کا بھی احترام کرنا اور حرام مہینوں کا خیال رکھنا، پھر ہدی کے جانور، پھر وہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں وہ، پھر حاجیوں کا احتیاط کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو بھی ان کے اوپر ایذا دینا، ان تمام چیزوں کی ایذا رسانی سے جو ہے وہ ہمیں منع کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اتنا مشتعل مت ہو جانا کہ کسی کی دشمنی میں کہ تم ناروا زیادتیاں کرنے شروع ہو جاؤ، کوئی تمہارے ساتھ چاہے جتنا بھی برا کرے لیکن تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم خواہ مخواہ ناروا زیادتی کرنے لگ جاؤ، کسی سے حد سے زیادہ بڑھ جاؤ زیادتی میں۔ لیکن اللہ نے انسان کو ایک سوشل اینیمل بنایا ہے، کوئی بھی زندگی کا کام ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی زندگی میں ہم معاملہ اکیلے نہیں کر سکتے نا، لوگوں کی ضرورت ہمیں درکار ہے، ہر جگہ ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا بتا دیا تھا کہ دیکھو تعاون کرنا ہے تو کیا کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تمام چیزوں کے ساتھ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب ہمیں بتا رہے ہیں، ذرا مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے اب ہمارے لیے کیٹیگوریکلی حرام کر دی، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ایک موٹی موٹی سی بات بتا دی تھی، اب ہمیں بتایا جائے گا کہ کیٹیگوریکلی کون سی چیز ہے اللہ نے جو ہمارے لیے حرام کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو آیت ہے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے وہ کس چیز میں ہوا ہے؟ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر۔ کیا چیز حرام کر دی گئی تمہارے اوپر؟ المیتۃ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المیتۃ کا ہمیں بتایا کہ المیتۃ یعنی مردار چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے میں نے حرام کر دی ہیں۔ یہاں سے دیکھیں نیچے سے آن آف کریں، شاید نیچے
مردار میں نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. مردار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا. مردار کیا چیز ہے؟ میتۃ, مرا ہوا. مرا ہوا ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی تھی, اللہ نے اگر وہ چیز حلال مری ہوئی ملی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, وہ ہمارے لیے حرام کر دیا. سمجھ آ گئی؟ ہیلو ہیلو ہیلو, سوئچ ہل جاتا ہے نیچے سے. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں نہیں ٹھیک ہے, صحیح. ہیلو ہیلو ہیلو, ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے آواز؟ اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میتۃ یعنی مردار اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا. اب مردار وہ جانور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے تھے, اگر وہ جانور مرے ہوئے ملیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائیں گے, چاہے وہ ہمارے لیے حلال ہی کیوں نہ تھے. اب 4 چیزیں تھیں نا مویشیوں میں, 4 کون کون سے تھے؟ بھیڑ, بکری, گائے اور اونٹ. یہ 4 مویشیوں میں سے اللہ نے حلال کیے تھے, جن میں سے نر بھی مادہ بھی. تو چاروں کے اگر نر مادہ میں لائیں گے تو یہ 8 ہے جو اللہ نے جانور مویشیوں میں سے ہمارے لیے حلال کیا. لیکن اگر یہ حلال جانور مردہ پائے جا رہے ہیں, مرے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیے, کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہمارے لیے, اس میں بڑی حکمت ہے. کیونکہ دیکھیے مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کی مرنے کی وجہ کیا تھی, وہ کیسے مرا ہے. کیا وہ کسی بیماری سے مرا؟ کیا وہ کسی زہر کو کھا کے مرا؟ کیا اسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا جو کہ جس کو کوئی بیماری تھی تو اس تک بھی وہ بیماری آ گئی؟ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ انسان صاف ستھرا رہتا ہے, لیکن آٹومیٹک بات ہے کہ جب وہ مرتا ہے نا تو اس کی باڈی کے اندر ڈیکے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی باڈی کے جو اندر جراثیم ہے وہ خود بخود کھانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیڈ باڈی تھوڑے عرصے پڑی رہے تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے, ہوتا ہے نا, کیونکہ پیوٹریفیکشن کا یہ عمل ہے, جو ڈیکے کا عمل, انسان کے اندر پائے جانے والے جراثیم اس کی باڈی کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ انسان جو صاف ستھرا رہتا ہے اس کے اندر بھی ڈیکے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو جانور, ان کو تو اپنی صفائی ستھرائی کا کوئی احساس اور خیال ہی نہیں ہے. گندگی میں وہ رہتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, پلید ہوتے ہیں, ناپاک ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اندر کتنی جلدی پھر ڈیکے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا, اور ان کو کھانا کتنا زیادہ ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع ہی کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کب سے مرا ہوا ہے اور کتنا زہر اس کے اندر اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ پھیل چکا ہے. 117 بیماریاں آتی ہیں جو سائنس نے ڈائگنوز کی ہیں کہ اگر مرے ہوئے جانور کو کھانے سے انسان کے اندر آ سکتی ہے. 117 بیماری, کسی مختلف قسم کی الرجیز آ سکتی ہیں, بلڈ بورن انفیکشنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ بلڈ اس جانور کے اندر ہی رہ جاتا ہے, اور بلڈ تو وہ میڈیم ہے جس کے اندر خاص طور سے بیکٹیریاز کو گرو کرنے کے لیے یا ان کی گروتھ کے لیے بیسٹ کلچر میڈیم ہوتا ہے بلڈ ایگر کا. تو اگر بلڈ اس کے اندر ہی رہ گیا ہے تو اس میں پتہ نہیں کتنا کو بیکٹیریاز گرو ہو رہے ہوں گے. سمجھ آئی نا؟ ہاں جی, ہمیں تو آج کل پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت دے. تو جانوروں کے جو خون کو کھانے سے جو پروٹین آتی ہے نا, اس سے مختلف قسم کے ڈائریاز اور مختلف قسم کے الرجی کے پرابلم جو ہے وہ انسان کے اندر سے جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے لیے منائی کر دیا کہ مرا ہوا جانور تم نہیں کھا سکتے. اب مرا ہوا دانا دن کا کھانے والا کیا پرندہ ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مویشی قسم کے اللہ نے کیے, تو ہم نے پڑھا تھا کہ جانوروں کے علاوہ پرندے بھی جو دانا دن کا کھاتے ہیں, اللہ نے ان کو بھی ہمارے لیے جائز اور حلال کر دیا تھا نا.
تو کیا اگر وہ پرندہ مرا ہوا ملے گا تو اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ, ان کو بھی ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. 2 مردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیے. 2 مردار حدیث میں آتا ہے, 2 مردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیے ہیں. ایک آبی جانور, مچھلی وغیرہ. کیوں حلال کیا اللہ نے اس کو؟ کیونکہ دیکھیں جب وہ جیسے ہی پانی سے باہر نکلتی ہے تو اس کے اندر کا جتنا بھی بلڈ جو اس کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا پاؤچ ہوتا ہے جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں. وہ سارے کا سارا سکڑ کے اس ایپیگلوٹس میں آ جاتا ہے. اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو چیز گھوم رہی تھی وہ ایپیگلوٹس میں آئی, پانی سے نکلتے ہی, اور اب وہ پا کے آپ کھا سکتے ہیں. تو اللہ نے, اچھا دوسرا چیز کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے جو ہم کھا سکتے ہیں, مرا ہوا بھی ہے, ٹڈی. ٹڈیاں کھاتے ہیں. لوکسٹ ہوتی ہے ٹڈی جو ہوتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے جیسے جانور آپ کہہ لیں کہ نا اس کو اس لیے کھانا کے لیے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ جب اس کو نا جال لگا کے پکڑتے ہیں نا ٹڈیوں کو, تو وہ ایک تو جھنڈ کی جھنڈ آتی ہے, بہت زیادہ تعداد میں آتی ہے. تو جب آتی ہے نا تو ایک دوسرے کے اوپر گرتی ہے نا تو اسی میں وہ سفوکیشن سے مر جاتی ہے. ان کو ذبح کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. ٹھیک ہے. صرف ٹڈی, اور وہ پورے کے پورے فصلوں کے اوپر وہ ٹڈیاں آتی تھی. ہماری وہ ٹڈی جس کو ہم ٹڈی کہتے ہیں نا, جو کیڑوں جو کپڑوں کو کھا جاتی ہے اور کرکٹ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے کرکٹ کی, وہ ٹڈی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ اربوں کے اندر وہ ٹڈی فصلوں پر آتی تھی, یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. ہاں جی. تو یہ اس کو وہ لوگ کھاتے تھے اس کو, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ اس طرح سے کھائی جا سکتی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ خون نکل آتا ہے, اس کا ایپیگلوٹس میں چلا جاتا ہے. مچھلی کا خون تو ہوتا ہے نا مچھلی کے اندر بھی, کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, سب کو پتا ہے ہوتا ہے. اور یہ جو مچھلی بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو خاص طور سے ریڈ کلر کا وہ پانی لگا دیتے ہیں وہاں پر کہ جی یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ فریش مچھلی ہے. تو مچھلی کے اندر بھی خون ہوتا ہے اور وہ ایپیگلوٹس میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ انسان کے جانور کے اندر خون نہ رہے, اللہ نے ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ذبیحے کا طریقہ, ذبح کرنے کا طریقہ. جب انسان ایک جانور کو ذبح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ قبلہ رو کر کے اس کو, اور اس کے اوپر التکبیر پڑھ کر, اللہ کا نام لے کر جانور کی شہرک کو کاٹتا ہے. جانور کی شہرک کو کاٹتا ہے. شہرک 2 ہوتی ہیں, ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ. ایک شہرک کاٹ دی جاتی ہے. اس ایک شہرک سے اس کا بلڈ جو پمپ ہو رہا تھا نا ہارٹ سے, وہ ہارٹ چل رہا ہے کیونکہ ریسپیریٹری سینٹر پیچھے ہوتا ہے. سانس لینے, جہاں سے سانس لیا جاتا ہے نا, یہ بیک سائڈ پر ہوتا ہے. ابھی یہاں سے گردن کی رگ کٹی ہے, ریسپیریٹری سینٹر انٹیکٹ ہے, سانس لیتا جا رہا ہے, سانس لے رہا ہے, ہارٹ بھی چل رہا ہے, ہارٹ پمپ کر کر کے بلڈ کو نکالتا جا رہا ہے, اور پوری باڈی سے بلڈ آتا جا رہا ہے ہارٹ کے اندر, اور پمپ ہو کر وہ شہرک سے باہر نکلتا جا رہا ہے. آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ باڈی کا ایک میکینزم ہے کہ پٹھے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب پٹھے سکڑنا شروع ہوتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے, مچلتا ہے, پھڑپھڑاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ 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 پورے پٹھے سکڑ جاتے ہیں, اور اس کے اندر سے تمام کا تمام بلڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب بلڈ نکلنے کی جگہ ہی نہیں رہی تو الٹیمیٹلی ریسپیریٹری ڈسٹریس ہوتا ہے, اور پھر اس کی جان نکل جاتی ہے. آئی اب آپ کو سمجھ؟ جان نکالنے میں تکلیف کتنی ہوئی؟ صرف اور صرف وہ جو یہاں سے شہرک کو کاٹا تھا
وہ جو स्किन यहाँ से इतनी सी कटी थी, सिर्फ उतनी सी तकलीफ, बाकी तो वो अपना ऑटोमेटिकली चल रहा है ना, उसका एक सिस्टम या फिजियोलॉजिकल जो अमल अल्लाह ने बॉडी के अंदर रखा है कि जब ब्लड कम हो रहा होता है तो वो बट्ठे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं. मुझे और आपको पता नहीं चलता, जब हमें डायरिया होता है तो क्या हमें पता चलता है कि हमारा पानी निकल गया बॉडी के अंदर से तो हमारे पट्ठे सुकड़ गए? हमें तो महसूस नहीं होता. जब वो सुकड़ जाते हैं तो पता चलता है कि खलियां पड़ गई हैं, चला नहीं जा रहा, तकलीफ हो रही है, कमजोरी फील हो रही है. जब बॉडी ये कर रही होती है तब तो किसी को नहीं पता चलता ना. बिल्कुल इसी तरह से ये ज़बीहे का अमल नॉन मुस्लिम्स कहते हैं कि ये बहुत वहशियाना अमल है. तुम लोग इससे जानवरों को मुसलमान तकलीफ देते हो, लिहाजा वो स्टनिंग कर दिया जाए, एक दफा चॉप कर दिया जाए, एक ही दफा में पूरी गर्दन उड़ा दी जाए, और या फिर उसको शूट कर दिया जाए, या इस किस्म के जो मामलात किए जाते हैं जानवरों को करने के लिए. पहली बात तो यह है कि उसमें किसी किस्म का खून नहीं निकलता, वो वहीं रह जाता. समझ आई? और दूसरी बात यह है कि ये सबसे कम तकलीफ दे अमल है. इसमें सिर्फ इतनी ही पेन होती है जितनी स्किन के कट लगने पर होती है. आपके ऑर्गन के अंदर छुरा भी घोंप देंगे ना, अगर कटा हुआ होगा, अगर आपको यहाँ से बॉडी खोल लेंगे ना और अंदर आपके जितना मर्जी काटते पीटते रहेंगे, आपको उसकी पेन नहीं होती. जो अंदर के विसरस काटते हैं ना, उसमें पेन नहीं होती. पेन हमारी स्किन रिसेप्टर्स पर स्किन पर होती है. पेन रिसेप्टर्स हमारी सिर्फ स्किन पर होते हैं. समझ आ गई? तो अंदर वालों में से तो पेन आपको होनी नहीं. तो लिहाजा ये सबसे बेहतरीन अमल है जो ज़बी का अमल अल्लाह ने बताया. इस अमल से ना सिर्फ पूरा का पूरे खून से छुटकारा मिलता है, ना सिर्फ ये होता है बल्कि जानवर को भी सबसे कम तकलीफ होती है. सारा खून निकल आता है और हमारे लिए वो खाने के काबिल बन जाता है. तो अल्लाह ने कहा कि क्या करो, तुम्हारे ऊपर मुर्दार मैंने मना कर दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बी के तरीके के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, वो भी सुन लीजिए. कि तुम में से ताकतवर शख्स को है चाहिए कि वो ज़िबा करे. तेज धार आले से ज़िबा करना चाहिए, दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए, और तकबीर पढ़कर ज़िबा करना चाहिए. और देखिए हमारी शरीयत जानवरों का भी ख्याल रखती है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करेंगे तो उस जानवर को भी तकलीफ ना हो. कमजोर शख्स ज़िबा करेगा तो ये ना हो कि वो डर के भाग जाए और थोड़ी सी पेन हो, फिर बाद में हो, फिर तो जानवर को बार बार उस तकलीफ से नहीं गुजारना. एक दफा उसे लेटा दिया है तो बस फटाफट ऐसा जीदार बंदा तेज धार आले से करे कि बार बार छुरी भी ना चलानी पड़े कि जानवर को तकलीफ होगी. एक ही दफा की छुरी हो और उसके अंदर काम तमाम हो जाए. अच्छा, तो क्या फिर इस लिहाज से फिर कोशर मीट जो होता है क्या वो जायज और हलाल है? जो यहूदी कोशर करते हैं, कोशर मीट बेसिकली हलाल मीट होता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही ज़िबा किया जाता है जैसे कि हम इस्लाम मुसलमान ज़िबा करते हैं. अगर एक यहूदी अपना जानवर ज़िबा कर रहा है और वो उसको कोशर कर रहा है, कहता है मैंने इसको कोशर किया है, तो वो हलाल है, वो ज़बीहा है, वो हलाल है. उस पे अल्लाह का नाम लेके ही ऐसे ही उसके साथ ज़िबा का अमल किया जाता है. लेकिन जो मास लेवल पर कोशर मीट अवेलेबल होता है, फैक्ट्रीज वगैरह से आता है, या ये कि मास लेवल पर जैसे हमारे यहाँ मीट वन वाले हैं या जेनिथ वाले हैं जो मास लेवल पे ज़िबा करते हैं, अगर इस तरह का कोई मीट वहां से यहूदियों की कोई दुकान है और वो कहते हैं कि जी हम कोशर मीट देते हैं, वहां पर मास लेवल पर कोशर मीट हलाल नहीं होता. क्योंकि उलमा की पूरी टीम गई, उन्होंने जाके रिसर्च की, सर्वे किया, तो उनको ये पता चला कि यहूदी 100 जानवरों में से पहले और जो 100वां जानवर होता है उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं, बाकी किसी पर अल्लाह का नाम नहीं लेते. नहीं लेते. उनको उन्होंने अपनी नियत बनाई हुई है कि जी पहले पे लेना है और जी 100वें पर लेना है और बाकी सब करते जाओ सारे अल्लाह के नाम पर. पहले पे ले लो और 101 पर ले लो और 200 पे ले लो, बाकी सब करते जाओ. तरीका उनका वही होता है लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिए हुआ होता. समझ आए? तो इसलिए भी कोशर मीट से भी
احتیاط ہی کرنی چاہیے, وہ بھی نہیں کھانا چاہیے. ہاں لیکن اگر آپ نہیں زینت والے یہودی تھوڑی ہیں. ہاں مشینوں کے ذریعے نہیں, لیکن مشین کے ذریعے سے بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا نام لے کر مشین چلاتے ہیں نا, وہ اللہ کے نام لے کر ہی مشین چلاتے ہیں, تکبیر پڑھ کر. اچھا اگر آپ کسی مرغی والے کے پاس مرغی لینے جاتے ہیں, لیٹس سپوز, اور مرغی والا کیا کر رہا ہے کہ وہ باتیں کیے جا رہے ہیں اور ذبح کر کر کے پھینکے جا رہے ہیں. میرے خالو اسی طرح مجھے ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں گیا ہوں تو اس نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ والے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور مرغیاں پکڑ پکڑ کے وہ ذبح کر کر کے پھینکے جا رہے ہیں اور کسی پر وہ تکبیر نہیں پڑ رہا, تو وہ بھی پھر حلال نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اور کئی جو ہوتے ہیں وہ کرسچنز ہوتے ہیں جو مرغی بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری شیور کہ جب بھی ذبح کر رہا ہے یا آپ نے کسی سے لینا ہے تو اس پہ اللہ کا نام پڑھ لکھ لیا ہوا بہت ضروری ہے. یہ ذبح کا طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے, آگے ہم ابھی پڑھیں گے. اب دوسری چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے؟ وہ دمو کس کو کہتے ہیں؟ خون کو. دم خون کو کہتے ہیں, اور یہاں پہ دم سے مراد کون سا خون ہے یہ نہیں بتایا گیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ آگے بتایا ہے دم مسفوحن. دم مسفوح کون سا دم ہوتا ہے؟ بہتا ہوا خون. وہ خون جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ حرام ہے. عربوں کا ایک طریقہ تھا, اور وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ لوگ صحرا میں جاتے تھے تو وہ جانوروں کو ساتھ لے جاتے تھے, اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, اس کی ایک بڑی سی رگ کے اوپر چھرا مارتے تھے اور اس میں سے خون نکلتا تھا, تو وہ خون کو لے کے پیالے میں جمع کرتے اور پی جاتے تھے, کیونکہ خون از فل آف پروٹینز. اور جب وہ پیتے تھے نا تو ان کے اندر خوب طاقت اور توانائی آ جاتی تھی. دوسرا وہ یہ کرتے تھے اپنی ہڈیاں کے کلر کو اچھا بنانے کے لیے, اس وقت وہ کشمیری اور دیگی مرچیں نہیں ہوتی تھی نا, تو وہ ریڈ کلر کا سالن ان کو بھی دل چاہتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے؟ خون ڈالتے تھے. جب وہ خون ان کو پسند تھی نا تو وہ لوگ ڈالتے تھے اور وہ خون کو ڈال کر سالن کے رنگ کو خوبصورت بناتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہتا ہوا خون منع کر دیا. کیا کر دیا؟ حرمت, حرام کر دیا. ٹھیک ہے, مسفوح میم سین فے واو خے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دم کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس میں گروتھ بیکٹیریا کی بہت زیادہ جلدی اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اور یہ دم مسفوح میں بہتا طریقہ بھی جو ہے وہ ذبح کا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہم کو. تو اب یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی اور سوچنے کی بھی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دم مسفوح ہمارے لیے حرام کیا ہے نا, تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دم یا خون جو ہڈی سے لگا رہ جاتا ہے, جو چربی سے لگا رہ جاتا ہے, یا جو پکانے کے بعد اندر سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہے, تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ بہتا تو نہیں. اور دوسری بات یہ, اگر ذبح کے طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہے تو پھر تقریباً خون نکل چکا ہے, اب جو اتنا سا رہ جاتا ہے اس کی ممانعت نہیں. سمجھ آئی؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بار بار وہ ابال رہے ہیں, وہ سرکے میں سے گزار رہے ہیں کہ وہ جو رہ نہ جائے, کہ یہ ایسے نہ ہو جائے, اس کی ممانعت نہیں ہے, وہ چیز آپ کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے سورہ حج میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر جانوروں پر کھڑے ہو کر یعنی نہر کا طریقہ سکھایا کہ ان کے اوپر اللہ کا نام لو, اور پھر کیا کرو, جب ان کی کمریں ٹک جائیں اور رک جائے, مطلب اس کے اندر بالکل ایسے جو ٹوئچنگ ہوتی ہے نا وہ بھی نہ ہو, جب ٹھنڈا ہو جائے پھر کاٹو. تو جب تک ٹوئچنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اندر سے خون ابھی نکل رہا ہے. تو جب تک ٹوئچنگ ہو رہی ہے تب تک خون نکلتا رہے گا, نکلتا رہے گا, نکلتا رہے گا. ایک آٹومیٹک عمل ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے, جس میں کوئی ٹوئچنگ نہیں ہو رہی ہے, پھر آپ اس کو پکڑیں اور کاٹنا شروع کریں. اب بھی اگر کچھ رہ گیا تو وہ
کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خون حلال کر دیے ہیں, 2 خون حلال کر دیے ہیں. اور وہ کون سے 2 خون ہیں؟ ایک ہے کلیجی اور دوسرا ہے تلی, یعنی لیور اور سپلین. بکرے کی کلیجی بھی کھائی جا سکتی ہے, سپلین بھی کھائی جا سکتی ہے. یہ خون ہی ہے بیسیکلی, یہ دے آر فل آف بلڈ. آپ کلیجی کو دھوئیں گے, دھوتے جائیں گے, اس کو پھاڑ دیں, اس کو نکال دیں, اس میں سے خون نکلتے جائے گا کیونکہ یہ بنتے ہی بلڈ سے. اور تو تلی تو بناتی ہے بلڈ, ہاں تلی بلڈ بناتی ہے, سپلین بلڈ بناتی ہے. لہٰذا کیا ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی نے حلال کر دیا ہے. مسند احمد اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے 2 مردار مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی. چونکہ یہ 2 احادیث کی کتب میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پر حدیث ہے, موجود ہے, تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں حلال ہیں صرف انہی کیپیسٹی کے اندر. باقی ہمارے لیے حرمت علیکم کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں. تیسری چیز جو حرام کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. لحم کہتے ہیں گوشت کو, خنزیر کیا؟ خنزیر کا, یعنی کہ سور کا یا پگ کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا ہے. پگ وہ جانور ہے جو بیسیکلی ہربی وورس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گھاس پھوس بھی کھاتا ہے, لیکن ساتھ میں وہ گندگی بھی کھاتا ہے, اور کئی مرتبہ تو اس کی مادہ اپنا بچہ بھی کھا جاتی ہے. یہ بے حیا قسم کا جانور ہے, اور یہ لواطت کا عمل جو ہوتا ہے نا, میل ٹو میل سیکس اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو چونکہ خوراک کی تاثیر ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. آپ نے دیکھا یہ LGBTQ اور یہ جو لواطت کے عمل اور یہ لیز اور گیز اور لیزبینز جو ہیں, یہ انہی اقوام میں زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں پر پگ کھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ جو جانور پالنے والے جو ہیں وہ جو بکری پالنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں, اور جو گھوڑوں کو پالنا پسند کرتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے. جانور پالنے سے آپ کی شخصیت پہ اثر پڑ رہا ہے تو کھانے سے کتنا پڑتا ہوگا. ویسے بھی ہم تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو سوچتے ہیں نا, ہماری جو بحر صغیر پاک و ہند کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں, یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, یہ بادی ہے, اس کی تاثیر ایسی ہے, اس کی تاثیر ویسی ہے, تو پھر گوشت کھانے سے یا ایسی خوراک کھانے سے ہمارے اندر کیا اس کی تاثیر نہیں آئے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس خنزیر کے گوشت کو منع ہی کر دیا. یہ ایک بڑا لالچی اور حریص جانور بھی ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے نا, پھر کچھ دیکھتا نہیں ہے, یہ اپنی مادہ اپنے بچے کو بھی کھا جاتی ہے. کبھی کسی مادہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھائے گی, لیکن یہ کھا جاتی. اور آپ کے پاس بھرے پڑے ہیں واقعات. ویسٹ کی مائیں جو ہے وہ اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کے چلا دی, واشنگ مشین اوون میں ڈال دیا کہ میرے سے نہیں یہ بچہ سنبھالا جائے. تو یہ اس خوراک ہی کا اثر ہے جو ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ سائنٹیفکلی بتاؤں آپ کو, تو یہ جو پگ ہے نا, اس کی گوشت کے اندر ایک خاص قسم کا ورم پایا جاتا ہے, اور وہ ٹیپ ورم, وہ 400 ڈگریز پر بھی آپ گوشت کو بھون لے, پکا لے, وہ ورم نہیں مرتا, وہ ایز اٹ از ہی اس کے اندر رہتا ہے. تو جتنا مرضی گوشت کو پکا لیں گے, سور کے گوشت کو, اس نے جانور نے اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ اس میں مرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا, اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے حرمت لحم الخنزیر کو حرام کر دیا گیا. تو خنزیر کا گوشت اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو خنزیر کی باقی چیزیں جائز ہے, چاہے اس کی کھال ہے, اس کی ہڈیاں ہیں, اس کے اندر سے جو جیلیٹن نکلتی ہے, کیا وہ پھر حلال ہے؟
وہ سب کچھ حرام ہے. خنزیر کے جو لیدر سے چمڑے سے بیگز بنتے ہیں, جوتے بنتے ہیں. اچھا آپ کو میں ایک پہچان بتا دیتی ہوں. جہاں بھی پگ لیدر لگتا ہے, عمومی طور پر نا جوتوں کے اندر کے جو سولز ہوتے ہیں نا وہ پگ لیدر کے بناتے ہیں عمومی طور پر. تو جب بھی آپ لیدر کے جوتے لیں باہر سے تو یاد رکھیں لیدر جو پگ لیدر ہوتا ہے نا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہوتے ہیں, جیسے مسام ہوتے ہیں نا اس طرح کے نا نقطے نقطے سے سوراخ سے باریک باریک سے ہوتے ہیں کھال میں. تو یہ جب پگ لیدر لگا ہو رہا ہے نا کہیں پر بھی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ یا اچھی طرح سے ٹٹول کے دیکھ لے کہیں اندر لائننگ یہ وہ کہیں پر بھی پگ لیدر تو نہیں نظر آ رہا ہولز والا چھوٹے چھوٹے, کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے اور لوگ ایزیلی اس کو لگا لیتے ہیں اور اپنی کاسٹ جو ہے نا اس کی پروڈکٹ کی کم کر کے اپنے لیے تو کم کر دیتے ہیں, دوسروں کو فل ٹائم لیدر کا بنا کے پیش کرتے ہیں اور مہنگا مہنگا اس کو بیچتے ہیں. جوتوں کے تلووں کے اندر مطلب جو اندر کے سولز ہوتے ہیں ان سولز وہاں پر, جب بیگز کے اندر جیکٹس کے اندر, مسلمان بھی مطلب بیسیکلی جو باہر لوگ رہتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ پروڈکٹس مسلمان بنا رہے ہیں کہ وہ ہندو بنا رہے ہیں کہ کون بنا رہے ہیں, یہ تو نہیں آپ کو پتا نا. جو پیسے کا پجاری اور حریث ہے وہ تو ہر چیز بنائے گا اور کرے گا, اس کو اس سے کیا. اب وہ جو مسلمان بھی اگر بنا رہے ہیں لیٹ سپوز, تو کیا وہ اس کو پتا ہے کہ یہ پروڈکٹ صرف مسلمان ہی خریدیں گے؟ وہ تو سب کے لیے بنا رہے ہیں. ہم نے اپنا احساس کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کی ہر چیز ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بال بھی حرام ہے, پگ لیدر, پگ کے جو وہ ہوتے ہیں بال, اس سے برش بھی بنتے ہیں, کاسمیٹکس کے برش. تو آپ نے دھیان, ہاں جی آپ نے بہت دھیان کرنا ہے کہ یہ جو برش کے جو فائبرز ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے, جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ یہ بناتی ہیں تو اس بارے میں بڑا محتاط ہو کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کا لکھا بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ لکھا بھی ہوتا ہے, ہاں جی لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے صرف بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت ہی حرام نہیں کیا بلکہ اس کی ہر چیز ہمارے لیے حرام. جس طرح سے حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے, چاہے سری ہو گئی یا پائے ہو گئے یا زبان ہو گئی یا اوجری ہو گئی یا گردے ہو گئے, جو بھی ہے اس کی ہر چیز اسپیئر پارٹس بھی حلال ہے. اسی طرح سے جو حرام ہے اس کے اسپیئر پارٹس بھی حرام ہے. اوجری اور یہ جو ہے پوٹا, یہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ حلال ہے, سب چیزیں جائز ہیں, حلال ہے. پگ کی نہیں, بکرے کی کھائے جو, ہاں جی جو حلال جانور ہے غور سے سن لیا کرے, میں نے ابھی یہی بتایا تھا. حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے, خاص پیئر پارٹس ہی کیوں نہ ہو, سمجھ آ گئی. اور حرام جانور کی ہر چیز حرام ہے, خاص اسپیئر پارٹس کی. اس کی ہڈیوں سے بنایا ہوا جیلیٹن وہ بھی حرام ہوگا اگر وہ پگ سے نکلا ہے تو, ٹھیک ہے. عمومی طور پر بووائن جیلیٹن لکھا ہوتا ہے. بووائن کا مطلب پگ نہیں ہوتا, بووائن کا مطلب ہوتا ہے جانور کا جیلیٹن. اب جب بووائن جیلیٹن لکھا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا اس بووائن جیلیٹن میں کون سا جانور ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بووائن جیلیٹن جس چیز کے اندر بھی ہے اس سے اوائڈ کر لیں. وما احل لغیر اللہ بہ, اور وہ جو پکارا گیا, احل لام حلال سے ہے اور حلال کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, یعنی جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے, اس کو یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی جانور بھی حلال کیا جائے, ایسا جانور, ایسا کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے. سمجھ آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو, اس میں تمام کی تمام نظریں, نیازیں, منتیں, مرادیں, چڑھاوے اور دیگیں اور پکوان اور نیازیں اور مصحف اور کنڈے, وہ ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر شامل ہے جو غیر اللہ کے نام پر دی گئی. چاہے وہ بیوی فاطمہ کی مصحف ہے, چاہے امام جعفر کے کنڈے ہیں, چاہے داتا علی کے اوپر دربار پہ بکنے والی بٹنے والی دیگیں ہوں,
یا ان کے نام پہ چڑھانے والے جھاڑو ہو، جو بھی ہے، اگر وہ کیا ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ گوشت کے علاوہ لڈو بانٹے جا رہے ہوں، حلوے بانٹے جا رہے ہوں، مکھانے بانٹے جا رہے ہوں، دودھ پلایا جا رہا ہو، کچھ بھی دے رہے ہیں، اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکارا گیا، پڑھ لیا نا، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر بھی پکارا گیا ہو کوئی بھی کھانا۔ اب آ گیا اچھا، اس میں جو ابھی میلاد ہمارا یہاں پہ گزرا ہے نا، 12 ربیع الاول گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیا جانے والا کھانا وہ بھی شامل ہے۔ حضرت علی کے نام پہ دیا گیا کھانا، سمجھ آ گئی تمام چیزیں؟ جی جیسے میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اگر میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی چیز، ہاں جی، اس کو کیسے دیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں ابھی آپ کو یہی بات بتانے لگی تھی۔ آپ نے نام پر نہیں دینا، ان کی طرف سے دینا۔ میں اپنی امی کی طرف سے یہ بانٹ رہی ہوں، ان کی طرف سے، ان کے نام پر نہیں، ان کے نام پر نہیں، ان کے نام پر نہیں، ان کی طرف سے، اللہ کے نام پر ہے، ان کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ ابھی میں اسما کی طرف سے دے رہی ہوں، یعنی کہ اسما کو ثواب جائے گا سارا، سمجھ آ گئی؟ اپنی امی کی طرف سے میں نے یہ بانٹا ہے، سارا ثواب امی کو جائے گا، ان کی طرف سے یا ان کے اصالے ثواب کے لیے، ایک ہی بات ہے نا، ان کی طرف سے، یعنی کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر میں نے امی کے لیے کرنا ہے تو کیسے کروں گی، تو یعنی آپ نے کیا کہنا ہے، امی کی طرف سے، ہاں ٹھیک ہے، امی کے اصالے ثواب کے لیے، اللہ کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ لیکن ایسا کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خاص دنوں میں متعین نہ کی جائیں، نہیں تو پھر یہ بدعت بن جائے گی کہ یہ نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں نا، کہ جی اس 12 ربیع الاول ہی کو کرنا ہے تو اس کا ثواب ہوگا، تو دین میں ہر نئی بات سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہماری تو ساری قوم ہی الجھی ہوئی ہے، کیا کریں اپنی قوم کا، یہ سب شیطان کے چکر ہیں جو اس نے لگا کے رکھے ہوئے۔ اچھا، اب اگلی چیز جو حرام کی وہ کیا ہے، والمنخنقۃ، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے۔ خناق کہتے ہیں گلے کو، اور خناق کس کو کہتے ہیں، گلے کی جو بیماری ہوتی ہے، ڈپتھیریا کو خناق کہتے ہیں نا، وہ بیماری جو گلے کی بیماری ہوتی، تو وہ جانور جو منخنقہ ہے، یعنی جو گلا گھٹ کے مر گیا، خناق میں گلا جیسے گھٹ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا کہو اس طرح مرے، یا والموقوذۃ، یا وہ جو چوٹ کھا گیا ہو، والمتردیۃ، یا وہ جو بلندی سے گر گیا ہو، والنطیحۃ، یا جو ٹکر کھا گیا ہو۔ 4 کنڈیشنز بتائیں، اور 5ویں کیا، وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، ٹھیک ہے، درندے نے اکلا کھایا ہو۔ 5 باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی ایسا جانور مویشیوں میں سے ہی جو حلال ہیں، اگر کسی کا گلا گھٹ گیا ہے، یا اس کو چوٹ لگ گئی ہے، یا وہ بلندی سے گر گیا ہے، یا آپ نے اس کو ٹکر کھائے، اس نے کسی سے ٹکرا گیا ہے، اس کی ٹکر لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کسی درندے نے اس کو پکڑ کے زخمی کر دیا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس حالت میں پایا ہے کہ اس کی سانس ابھی چل رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ ان 5 کنڈیشنز میں آپ کو ایک زخمی جانور مل گیا ہے، آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی سانس ابھی چل رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، سوائے اس کے جس کو تم نے پاک کر لیا، یعنی کہ تمہیں ایسا ملا اور تم نے اس میں دیکھا کہ اس میں بھی جان ہے،
تو تم کیا کر لو, اس کو ذبح کرو اور اس کو خون سے پاک کر دو. سمجھ آ گئی؟ آگئی سمجھ؟ وما ذبح علی النصبی, اور وہ جو ذبح کیا گیا علی النصبی, اوپر آستانوں کے. آستانوں پر مشرکین مکہ کا ایک عمل تھا, اور وہ کیا کرتے تھے, آستانوں پر جاتے, وہاں بت رکھے ہوئے تھے, بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آستانوں پر یعنی ان کی جگہوں پر ان کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے. کیا نیت ہوتی تھی کہ ہمارا یہ بت خوش ہو جائے اور اس خوشی میں یہ ہمارا سفارشی بن کر ہماری سفارش اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اس کی بات اللہ مان لے گا اور اس کو خوش کریں گے تو یہ ہمارا حاجت روائی کرے گا. چاہے دنیا میں کوئی پوری ڈیمانڈ پوری کروا دے, چاہے آخرت میں ہمارے لیے مشکل کشائی کا معاملہ کر دے, یہ ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ہم اس کے آستانے پر کوئی بت قربان کریں گے. اور وما ذبح, اور جو ذبح کیا گیا علی النصبی, آستانوں کے اوپر. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کہ جو حام, صاحبہ, وسیلہ اور بحیرہ, جو 4 قسم کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا, وہ جاتے تھے لے کے وہاں ذبح کرتے تھے اور پھر اس کا خون جو ہے ان بتوں کو ملتے تھے. ان کی ایک وہ ہوتی تھی فیلنگ کہ یہ جی اس طرح سے ہمارے بت ہم سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. تو ہر ایسا عمل جو کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس وجہ سے کیا جا رہا ہو کہ آپ اس کو حاجت روا, مشکل کشا بنا رہے ہیں, تو وہ بھی کیا ہے, اللہ نے حرام کر دیا. یہ سارے عمل جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس نیت سے کیے جا رہے ہیں. داتا کے دربار پہ سید علی حجویری کے دربار پر جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں, کیوں چڑھائی جاتی ہیں, کیوں چڑھائی جاتی ہیں؟ اس لیے داتا کے دربار پہ, مطلب سوری داتا بار بار میں بول رہی ہوں کیونکہ لوگ عمومی طور پر اسی طرح سے سمجھتے ہیں. وہاں پہ کیوں وہاں پہ دیگیں دینی ہے تو یہاں پر بھی تو دے سکتے ہیں نا. یس, وہ ہماری سفارش کریں گے, وہ جگہ بڑی بابرکت ہے, وہاں پر دیں گے تو وہ خوش ہوں گے اور وہ سفارش کریں گے اللہ کے حضور, ہماری حاجت روائی کروائیں گے, ہماری مشکل کشائی کروائیں گے. نیت یہی ہوتی ہے. جو لوگ جاتے تھے وہ خود بتاتے ہیں یہ ہم اسی لیے جاتے تھے کہ وہاں پر برکت والی جگہ ہے, وہاں پہ جائیں گے, ان کو خوش کریں گے, وہ آگے سے ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے سفارشی بن کر. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر دیا جانے والا کوئی بھی عمل ہو, چاہے جانور ہو, چاہے کوئی کھانا ہو, جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی پر دیا جا رہا ہے, 2 مرتبہ حرام آ رہا ہے. خنزیر ہم نہیں کھائیں گے, ہم سب جانتے ہیں. شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, ہم سب مانتے ہیں, وہ تو ہم جانتے اور مانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے. لیکن جو غیر اللہ کے نام پہ دیا بھی جا رہا ہے اور بانٹا بھی جا رہا ہے, تقسیم بھی کیا جا رہا ہے اور کھایا بھی جا رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم کیا کریں. ابھی تک لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں دے دے تو کیا کریں. بھائی 2 مرتبہ حرام آ رہا ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جا رہا ہے. اگر اسے پوچھ لیں کہ اللہ کے نام پہ ہے, ہاں جی, اگر آپ نے پوچھ لیا ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر دیا ہے, تو کھا سکتے ہیں. جی, اس کی طرف سے کرتے ہیں, اس کی طرف سے. یہ کہتے ہیں نا اس کے نام کا صدقہ کر دو, اس کے نام کا صدقہ کر دو, نہیں, اس کی طرف سے. آپ جب بقرہ عید پر قربانی دیتے ہیں, حصے ڈلواتے ہیں گائے میں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مطلب کس کے نام کا کرنا ہے, کس کے نام. کبھی بھی نہیں بتانا کہ اس کے نام کا کرنا ہے, اس کو ہمیشہ کہیں اس کی طرف سے کرنا ہے, امت مسلمہ کی طرف سے.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सूबिया की तरफ से, समझ आया? तो ये आपने नाम बताना उसकी तरफ से, उसके नाम का नहीं होगा। समझ आ गया? ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी और के बच्चों के नाम का नहीं देना। अल्फाज के फर्क से कितनी बड़ी चीज है, जबान पर ही तो पकड़ है। हजूर से कहा था ना, क्या आम बोलचाल पर भी पकड़ होगी? तो नबी ने क्या कहा था, तेरी माँ तुझे रोएगी, इसी की वजह से तो औंधे मुंह नहीं गिराए जाएंगे। तो छोटी सी बात है। अभी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जब तुम लोग अल्लाह को पुकारते हो, मुश्किल में फंस जाते हो, और जब अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को दूर कर देता है, तो फिर तुम दूसरों को उसके शुक्राने में शरीक ठहरा देते हो। हाँ जी, डॉक्टर बड़ी अच्छी थी। हाँ जी, पीर साहब की दुआ से हो गया। पहले आप अल्लाह से मांग रहे थे, अब अल्लाह कहाँ चला जाता है? तो अल्लाह ने कहा तुम दूसरों को उसके शुक्राने में शरीक ठहरा जाते हो। क्या बोलना है? अल्लाह ने उसको हमारे लिए वसीला बना दिया और उसके हाथ में हमारे लिए शिफा है। अल्लाह कहाँ चला जाता है? अल्लाह ने खुद शिकवा किया है ना इसका। तो हमें जबान के हवाले से अल्फाज में बहुत मुहतात होने की जरूरत है। हम हर बात पे ये नहीं कह सकते नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। नहीं जी, हाँ जी, हम ये कह के फारिग हो जाते हैं। तो आपने बहुत ध्यान रखना है। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि वो तो किसी अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर पुकारा गया। ठीक है। और उसके बाद जो अगली चीज बताई जा रही है वो बताया जा रहा है वो तस्तक़सिमू बिल अज़लामी, ये भी अल्लाह ने हराम कर दिया। तस्तक़सिमू का मतलब है तुम सब किस्मत मालूम करो, तुम सब किस्मत मालूम करो या तकसीम करो, तकसीम करो या किस्मत मालूम करो। किस चीज से? बिल अज़लाम, अज़लाम कहते हैं 500 को, यानी कि तुम 500 के जरिए तकसीम करो या किस्मत मालूम करो। 5 से एक खास किस्म के तीर होते थे जो नोकीले होते थे ऊपर से और छोटे छोटे से होते थे, और ये एक पाउच में ये लोग रखा करते थे। और करते क्या थे कि सफर में अपने साथ ले जाते थे और हर जगह पर इनके पास ये 5 से होते थे। बुतों के भी साइड में उन्होंने पाउच में एक लगा के टांग के रखे हुए होते थे। और इनका ये कहना होता था, जब इनको अपना हुबल के साइड में जैसे उन्होंने पाउच में टांग के रखे हुए। अब होता यह था कि जब किसी बुत के सामने आए, हुबल के सामने आए, अपनी हाजत रवाई पेश की, अपना कोई काम करना चाह रहे, कारोबार करना चाह रहे, अपनी तिजारत पे जाना चाह रहे, या मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करते? हुबल के सामने आते और आके ना अपनी अर्जी पेश करते, और पेश करने के बाद कहते अब आप हमें बताएं कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। और फिर वो 5 निकालते, और वो फाल होती है ना जैसे, और वो निकालते और उसको देखते, कहीं फेंकते, और वो पता चल जाता उनको कि ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, उस पे जो भी लिखा हुआ आता। समझ आई? तो ये अज़लाम होते हैं, ये तीर होते हैं। उसको वो किसी जगह पे फेंकते थे, अगर वो प्लस पे चला गया तो दैट मीन्स कि वो कर लो, अगर माइनस पे चला गया तो दैट मीन्स वो ना करो, राइट साइड पे चला गया तो दैट मीन्स के वो करो, लेफ्ट साइड पे चला गया तो करो ना करो। परिंदे उड़ाते थे, राइट पे उड़ गया तो कर लो, लेफ्ट पे उड़ गया तो ना करो। समझ आई? तो हाँ जी, तो क्या करते थे? इनका नियत ये होती थी, इनको अकीदा ये था कि हुबल उसको डायरेक्ट करता है और बताता है कि जी ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी। समझ आई? लकी ड्रॉज जैसे वो होते हैं ना, कुरानदाजी करते हैं, फालगिरी निकालते हैं, तो वो निकालते थे, पर्ची खोलते और देखते ये करना है कि नहीं करना। किसी पे लिखा होता था हाँ, किसी पे लिखा होता था ना। तो डिफरेंट अंदाज होते थे इसके, जो इनको बताते थे और गाइड करते थे ये काम करना है या नहीं करना। समझ आ गई? कोई डिसीजन लेना है, कोई काम शुरू करना है, या कोई काम के हवाले से जो भी उनकी नियत में आता था, शादी करनी है, हम क्या करते हैं? हमें क्या तरीका सिखाया गया? इस्तिखारा। वेरी गुड। ये किससे इस्तिखारा हम किससे करते हैं? अल्लाह से। अल्लाह से गाइडेंस लेते हैं। ये किससे गाइडेंस ले रहे थे? हुबल से, बुतों से। समझ आ गई ना?
تو اس حوالے سے وہ جو ازلام کو استعمال کرتے تھے فیوچر پریڈکٹ کرنے کے لیے، غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ میں فیوچر میں یہ میرے لیے کیسا رہے گا، ہفتہ کیسا رہے گا، سال کیسا رہے گا، آج کا دن کیسا رہے گا، آج کا دن کیسا رہے گا. تو اگر آج ہم اس تیروں کے انداز میں نہ کریں اور ڈیفرنٹ انداز اور شکلوں میں کر لیں، باتیں وہ وہی ہوں، فیوچر پریڈکشنز یا فیوچر کے حالات یا خبرگیری کے کرنے کے لیے، وہ سب بھی اسی کیٹیگری میں آنے والے اعمال. سمجھ آ گئی؟ چاہے وہ علم نجوم ہو، ستاروں کی چال ہو، فالگیر ہو، میں نے آپ کو بزائچے ہو، لکیریں ہو، علم فلکیات ہو، جو بھی ہو، جس سے ہاروسکوپ ہو، جس طرح بھی ہم یہ چیزیں معلوم کریں جو فیوچر پریڈکٹ کروا رہے ہوں، یہ سب کے سب اللہ نے کیا کہہ دیا؟ حرمت علیکم ان تستقسموا بالازلام، کہ تم قسمت کے حال معلوم کرو پانسوں کے ذریعے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر طرح سے اس کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے. دیکھیے، اوفو بالعقود ممکن ہی تب ہوگا جب ہماری زندگی سے یہ خرافات نکلیں گی. اللہ نے کہا ذالکم فسق، یہ تو فسق اور نافرمانی ہے تمہارے لیے. یہ جو سارے اعمال اگر تم کر لاؤ گے تو تمہارے اندر تو فسق آنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. یہ تو اعمال ہی سارے کے سارے ناپسندیدہ نافرمانی کے اعمال ہیں. تو جب ان اعمال کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہارے سے فرما برداری ممکن ہو سکے گی. لہٰذا مجھے اور آپ کو تمام حرمت کے اندر دائرے میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ان سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہ حرام کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے کا سارا ایک آپ کہہ لیجئے کہ باقاعدہ نظام دے دیا، باقاعدہ حلال چیزوں اور حرام چیزوں کھانے کے حوالے سے بتا دی، تو پھر اللہ نے آگے سے کہہ دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. پہلے پھر بھی کافروں کو تھا کہ جی ہم اسلام کی نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں گے. پہلے پھر بھی ان کو تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہنے پر آ جائیں، لیکن ان کو بھی کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اللہ نے پورا ضابطہ نظام حیات مرتب کر دیا. یہ آگے جو الیوم یئس الذین کفروا سے جو آیت ہے نا، یہ آخری نازل ہونے والی وحی ہے، آخری نازل ہونے والی وحی. اور یہ کس وقت نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر تھے، اونٹنی پر سوار تھے، عرفات کے میدان میں تھے. تو یہودی احبار جو ہے وہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں ایک قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ ہمارے دین میں اترتی تو ہم تو اس کی وجہ سے نا ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے، یعنی ہم اس کی وجہ سے اتنی خوشی مناتے کہ اس دن کو ہم عید کا دن مقرر کر لیتے. تو حضرت عمر نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرماتے. یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، اس وقت ہم میدان عرفات میں تھے، اور جس دن میدان عرفات ہوتا ہے اس کے اگلے دن ہم بھی عید مناتے ہیں. تو یہ آخری نازل ہونے والی وحی تھی جس میں کیا ایسی بات ہے جو بتائی گئی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ کافر جو ہے وہ مایوس ہو گئے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ پوری کوششیں کر چکے، لیکن وہ اسلام کے نور کو اپنی بھوکوں سے نہیں بجھا سکے. اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے ہی آئی، اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور حق کا بول بالا ہوا، اور کافر کیا ہوئے؟ وہی نیچے ہوئے، وہی جو ہے وہ نامراد ہو گئے، وہی پسپا ہو گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کسی بھی امید میں اب وہ نہ رہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
काफिर जो जो करना चाहते तो उन्होंने कर लिया, तुम उनसे अपना डरना, तुम सिर्फ मुझसे डरना, मेरी मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। पहले भी मैंने हक का बोलबाला अपनी मदद के जरिए से करके दिखाया, आगे भी अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों की शामिल हाल ही होगी। लिहाजा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने दीन को मजबूती के साथ पकड़ के थाम के रखो और सिर्फ अल्लाह से डरो। किसी सुपर पावर से डरकर उनके हाथों पपेट्स बनने की मुसलमानों को जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मदद मुसलमानों की शामिल हाल है। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने कह दिया तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह हमें कुफर पर गलबा अता फरमा दे, अल्लाह कुफर को निस्तो नाबूद कर दे और मुसलमानों की हर जगह जहां वो कट रहे पिस रहे, अल्लाह इस आजमाइश में उनको कामयाबी और फतह और कामरानी से हमकरार फरमा दे। अल-यौमा, आज के दिन, अब ये बात आ रही है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है, कामिल कर दिया है। दीन अल्लाह ने कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, हर तरह से, हर सिफात में, हर क्वालिटी में अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तो दीन इस्लाम था ही था, शुरू से ही था, बाद में भी रहा, लेकिन दीन को मुकम्मल कामिल अल्लाह ने आज के दिन यानी हज्जतुल विदा में, अरफात के मैदान में अल्लाह ताला ने कहा आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतमामतु अलैकुम निअमती, और तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया। गोया तमाम की तमाम क्वांटिटी वाइज भी जो चीजें अज्जा के हवाले से दीन में आनी थी अल्लाह ने वो बता दी, छोटी से छोटी बात भी इसमें अल्लाह ने हमें बता दी। इवन ये भी बता दिया कि बाथरूम में अगर बैतुल खला में बैठना है तो कैसे बैठो, रास्ते में बैठना है तो कैसे बैठा जाए, कैसे ना बैठा जाए, हर चीज छोटी से छोटी बात अल्लाह ने दीन को कामिल भी किया, तमाम भी किया। हर चीज, हर ज़ाब्ता, हर हुक्म अल्लाह ने इसमें मुझे और आपको दे दिया। गोया दीन मुकम्मल हो चुका है, अब दीन में कोई एडिशन नहीं हो सकती। अब अगर हम दीन में कोई खास किस्म के दुरूद बना लें या कोई खास किस्म के नवाफिल, ये क्या है? ये नया एक तरीका कि चलो इस तरह हम कुरान तो पढ़ेंगे, एक नेकी की नियत से चलो सवाब मिलेगा, या ये दीन में एक नया इजाफा। आप खुद इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली जो मर्जी करना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन दीन का हिस्सा इज्तिमाई तौर पर नहीं बनाया जाएगा। किसी भी अमल को, किसी भी दुआ को, आपको अगर ख्वाब में किसी ने कोई दुआ पढ़ने के लिए कहा है और आपको लगता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, तो वो आपके लिए कहा है, वो सारी दुनिया के लिए नहीं कहा। समझ आ गई? अब अगर आप आके ये कहना शुरू हो जाए कि जी मेरे तो ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा था तुम ये पढ़ा करो, तो जनाब ये एक दुरूद ताज बना दिया गया, एक दुरूद लखी बना दिया गया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे। तो गोया ये नाउजुबिल्लाह हम कहना चाह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में वो दुरूद नहीं सिखा के गए, दीन अभी नामुकम्मल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भूल गए थे नाउजुबिल्लाह, और अब किसी के ख्वाब में आके उनको ये समझाया और सिखाया गया कि वो ऐसे ऐसे दुरूद पढ़ के इसको दीन का हिस्सा बना के पब्लिश करें और भेजें। फिर वो औरादो वज़ाइफ की किताबें बना दी जाती है कि बस यही पढ़ लें, पंसूरा बना लिए, याज़दा सूरा बना लिए, बस अब यही पढ़ते चले जाएंगे, और बस अब कुरान किसने पढ़ना, इसकी तो फजीलत ही बड़ी ज्यादा है। ये सब दीन के हिस्से बना लिए ना, नेकी की नियत से करने के लिए बना लिए ना। दीन इसलिए तो नहीं आया था कि हम उसको अलग-अलग तोड़ तोड़ के अपनी मर्जी की चीजें करना शुरू हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ साफ कह दिया है आज के दिन दीन मुकम्मल है, तमाम चीजें कर दी अल्लाह ताला ने, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, हर अज्जा, हर क्वालिटी, हर छोटी से छोटी बारीकी के हिसाब से अल्लाह ताला ने सारी चीजें तुम पर दे दी। और अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन के लिए तुम पर अल्लाह ने कबूल कर लिया है। रज़ीतु यानी अल्लाह राजी हो गया है तुम्हारे
لیے اسلام کو ایز اے دین ایکسیپٹ کرنے پر. لہٰذا کیا کرو؟ فمن اضطر. اچھا یہاں پر پھر کیا ہمیں حکم ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اسلام نے جو ضابطہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا، بس وہی اسلام ہے. اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ایڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت، وکل محدثۃ بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی. جب سنت اٹھتی ہے تو بدعت آتی ہے. آج معاشرے میں اتنی بدعات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ سنتوں کو لائیں کیسے. تو طریقہ ایک ہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بدعت ختم ہو جائے تو سنتوں کو جاری کرنا شروع کر دیں. جب سنت ہٹی تھی تو بدعت آئی تھی نا، تو جب سنت کو لائیں گے تو انشاءاللہ بدعت خود بخود ہٹ جائے. کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. فاتگی پہ گئے ہیں، مغفرت کی دعائیں لے جائیں اپنے ساتھ، فوٹو اسٹیٹ کروائیں ساتھ لے جائیں اور بتائیں یہ وہ دعا ہے جو میت کو پہنچے گی، لہٰذا اس کو پڑھیں. ایک سنت کو جاری کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے سنتوں کو جاری کرنا ہے اور بدعتوں سے بچنا ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. فمن اضطر فی مخمصۃ، بس اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے پینے میں ایک خاص لچک دے رہے ہیں. اور وہ لچک، ہمارا دین آپ دیکھیے بہت آسانی کا دین ہے. ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، دین بھی آسان ہے اور دین کے اندر آسانیاں بھی ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ مومن بندہ مری جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ مومن ہے یہ بیمار ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ مومن ہے اس کے اعمال نیک نہ ہو. تو نیک اعمال کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کے حوالے سے ہمیں حکم دے دیا کہ حلال کھانا. پھر اللہ نے کہہ دیا بیمار ہوتے ہو تو بیماری کی حالت میں کچھ اللہ نے لچک دی، اور اگر ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہو کہ موت ہی واقع ہو سکتی ہے کہ اگر کھانا نہیں ملے گا تو تم مر ہی سکتے ہو، وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ فمن اضطر، بس اگر تم اضطراری حالت میں آ جاؤ، فی مخمصۃ، بھوک میں، یعنی ایسی بھوک ہے، ایسی اضطراری حالت ہے، ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں اتنی زیادہ بھوک ہے کہ اگر نہ کھایا تو بس اب تم بے ہوش ہی ہو جاؤ گے. تو پھر دین کہتا ہے کیا کرو؟ پھر تم کھا سکتے ہو، پھر تم اس جو حرام ہے اس لقمے حرام میں سے بھی کچھ لے سکتے ہو. کچھ اضطراری حالت میں لقمہ حرام کھانے کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے نا فوجیوں کی، ان کو صحراؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک پانی کی بوٹل ہوتی ہے اور تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، بس گڑ ہوتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں ایک ہفتہ تم نے بس اسی پہ گزارا کرنا ہے. کتنے دن چلے گا وہ؟ 4 دن ختم، 2 دن میں ختم. اب ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اب ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے. اور جنہوں نے ٹریننگ کی ہے کمانڈو کی وہ بتاتے ہیں پھر ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا، پھر ہم نے ڈڈو بھی کھائے پکڑ کے اور ہم نے سنیک بھی کھائے پکڑ کے اور کھائے، لیکن کتنا کھائے؟ پیٹ بھر بھر کے کھائے. اللہ نے کہا غیر متجانف لإثم، تمہارا جھکاؤ گناہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ بس اب مل گیا تو بڑا ٹیسٹی تھا میں تو دوبارہ کھا لیتا ہوں. گناہ کی نیت نہیں ہو، تمہارا جھکاؤ گناہ کے کرنے کی طرف نہ ہو، صرف کیا ہے لقمہ اتنا کھا لو کہ تم زندہ رہ سکو. ایک اور جگہ سورہ انعام میں آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا
فمن اضطر پس تم میں سے جو کوئی اضطراری حالت میں ہو غیر باغ ولا عاد نہ اس کے دل میں بغاوت کی نیت ہو اور نہ ہی یہ نیت ہو کہ دوبارہ کھاتا ہوں, یہ تو بڑے مزے کا تھا, پگ کا گوشت تو بڑے مزے کا تھا, دوبارہ کھاتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پر بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا. تو جان بچانے کی نیت سے اگر لقمہ حرام بھی کھانا پڑ گیا تو ہماری شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارا دل کرتا ہے کہ یہاں تو اب کچھ حلال مل ہی نہیں رہا, تو ٹھیک ہے میں بھی پھر جو ہے وہ برگر ہی کھا لیتا ہوں, یا میں بھی جو ہے وہ جو مل رہا ہے پورک مل رہا ہے اسی کا ہی لے لیتا ہوں, ساسج بھی میں یہ لے لیتا ہوں, ہاٹ ڈاگ بھی اسی کا کھا لیتا ہوں, یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یا یہ کہ یہ کاروبار کرنے گئے ہیں, یا جی ہم تو رہتے ہی وہاں پہ ہیں, پڑھنے کے لیے میرا بچہ وہاں پہ گیا ہوا ہے, تو اب کیا کرے, وہ پروٹین نہیں کھائے گا, میٹ نہیں کھائے گا, چکن نہیں کھائے گا, تو وہ تو کمزور ہو جائے گا, تو کیا کرے, اب وہ جو ہوتا ہے پھر وہ کھا لیتا ہے. یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم کہاں سے حلال ڈھونڈیں یا کہاں سے کوشر کا معاملہ وہ چیک کریں, تو لہٰذا کیا کرو, برگر پکڑو, بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. اکثر لوگ کرتے ہیں, تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. سمجھ آئی؟ بسم اللہ پڑھنے کا تو طریقہ ذبح کرنے کے وقت تھا, کھانے کے وقت تو بسم اللہ پڑھنے کا ایک علیحدہ طریقہ اور سنت ہے. ذبح کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری تھا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نیت جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں, اگر کوئی باہر گھومنے پھرنے گیا ہے, کاروبار کی نیت سے گیا, پڑھنے گیا, یا وہاں پہ وہ رہتا ہی ہے, تو there are lots of availabilities. وہ کتنا کچھ کھا سکتا ہے, اتنی چیزیں وہاں پہ, بیکری اویلیبل ہے وہاں پر, جو ہے وہ سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, پھل ہیں, پھر فش وغیرہ ہے, سی فوڈ اویلیبل ہے, بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہاں تھوڑا سا احتیاط چربی میں بھی کرنی چاہیے کہ جو چیزیں پک رہی ہیں وہ کس میں پک رہی ہیں. وہ جو لارڈ ہے, چربی ہے, وہ سور کی تو نہیں ہے جس میں وہ فرائی کر کے آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کس چیز میں وہ بن رہی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری نیت کیا ہو, گناہ کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پھر اللہ بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, ٹھیک ہے یہاں تک بس کر لیتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پھر حلال کیا کیا گیا ان کے لیے. اتنا کچھ حرام کر دیا اللہ نے, تو پھر حلال کیا کیا ہے. بس ان کی نا بیسیکلی عربوں کا یہ طریقہ تھا, وہ کہتے تھے جو حلال چیزیں نا ان کی ایک لسٹ بنا لو, بس وہی چیزیں کریں. یہود بھی ایسی کرتے ہیں, حلال چیزوں کی لسٹ ہو, ان کو بس پکڑو, اور باقی حرام ساری چیزیں اس کے علاوہ حرام ہے. اللہ نے کہا یہ نہ کہو کہ بھئی حلال کیا کیا, تمہارے لیے تو سارا کچھ ہی حلال ہے, حرام ہی بس تمہیں میں نے بتایا ہے. یہ چند ہی چیزیں تو ہیں جو حرام تمہیں بتائی ہے, باقی تو اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے حلال کر دی ہے. قل, ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات, تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. تم حلال پوچھتے ہو, حرام مطلب حرام ہی چند چیزیں کی ہیں, باقی تو سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ بات کیا چیز ہے جو حلال کر دیا؟ پاک. پاک. اگر حلال جانور بھی ہے پر حرام آمدنی سے لے رہے ہو تو وہ بھی تو حرام ہے. حلال جانور ہے, چوری سے اٹھایا ہے, وہ بھی تو حرام ہے. تو گویا حلال بھی ہو, آمدنی بھی ہو حلال, پھر ہے وہ طیب اور پاک. کیونکہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو جس ذرائع سے تمہارے پاس مال آ رہا ہے وہ ذرائع آمدنی بھی تمہارے حلال ہونے چاہیے. اس حلال مال سے پھر تم حلال چیزیں جو تمہیں بتائی گئی ہیں وہ لو, تو وہ تمہارے لیے پھر وہ طیب بن جائیں گی. اس کے علاوہ طیب کہتے ہیں پاک کو, صاف کو, ستھری کو.
अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन बीमार हो जाए, तो लिहाजा पाक साफ सुथरी चीजें खाया करो, गंदी सड़ी हुई बदबूदार मुताफन गली हुई मत खाया करो। समझ आ गई? जिसपे मक्खियां बना रही हो, मट्टी और डस्ट पड़ी हुई हो, जब वो खराब हो, वो चीजें मत खाया करो। तो अल्लाह ने कहा इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड, ऐसी गैर तैयब चीजें नहीं खाना, बाकी सारी तैयब चीजें तुम्हारे लिए हलाल है। और वो माअल्लम तुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीना, और वो जो तुम सिखाते हो जख्म लगाने वाले कुत्तों को, यानी कि शिकारी कुत्तों को जो तुम ट्रेन करते हो, तो अल्लिमूनहुन्ना, तुम उन्हें सिखाते हो, इल्म देते हो, ट्रेनिंग देते हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, वो जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। तो उन शिकारी कुत्तों से भी जो चीजें वो पकड़ के लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, वो भी तुम हलाल है तुम्हारे लिए, तुम वो भी खा सकते हो। गोया शिकार करना हलाल है। अगर शिकार तुम अपने किसी कुत्ते के जरिए से करवा रहे हो, शिकरे से, बाज से, रिवॉल्वर्स या राइफल वगैरह से, वो सब भी तुम्हारे लिए शिकार की सूरत में, शिकार वाला जानवर भी तुम्हारे लिए हलाल है। शिकारी कुत्तों को जो वो लोग ट्रेन करते थे, जो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, बेसिकली उसका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि एक खास किस्म का कुत्ता होता है जिसको हम शिकारी कुत्ता कहते हैं। ये कुत्ते के अंदर एक खसलत होती है और इस खसलत को वो ट्रेन करते हैं, पॉलिश करते हैं। करते वो ये है कि कुत्ते के आगे खाना रखते हैं और जब कुत्ता खाने लगता है तो उसको खाने को आप पीछे कर लेते हैं, फिर उसको खाना रखते हैं, वो खाने लगता है तो खाने को खींच लेते हैं। गोया उस कुत्ते को अपनी भूख को कंट्रोल करना सिखाते हैं। जब वो कुत्ता भूख पे कंट्रोल सीख लेता है, फिर एक खरगोश दौड़ाते हैं। जब वो खरगोश दौड़ता है तो उसको कहते हैं जाओ और इस खरगोश को पकड़ो, और इसको खाना नहीं है तुमने। और जब वो जाके पकड़ता है तो वो उसको पकड़ के रखता है, जब तक कि उसका मालिक उसको नहीं कहता है इसको खा लो, तब तक वो उसको खाता नहीं है, क्योंकि उसको अपनी भूख को कंट्रोल करना आ चुका होता है। समझ आई? तो ये अल्लाह ताला ने एक तरीका है जो कुत्तों के अंदर रखा है, खास किस्म की ब्रीड के अंदर। तो इंसान उस कुत्ते को शिकार के लिए ऐसा ट्रेन करता है, फिर उससे शिकार का काम कर लेता है। तो अल्लाह ने कहा फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस वो पकड़ खा लो उसमें से जो अमसकना अलैकुम, वो रोके रखे तुम्हारे लिए। अगर वो शिकार करते हैं और शिकार को रोके रखते हैं तुम्हारे लिए, खरगोश को पकड़ा, उसको उन्होंने नहीं खाया, पकड़ के रख लिया है, दबोच लिया, अब तुम इसको खा सकते हो। और खाते वक्त क्या करना है? वस्कुरुस्मल्लाह, उसको पहले अल्लाह का नाम लेके उसको ज़िबा करो, अलैहि, ऊपर उसके, ठीक है ना? उसको पकड़ लिया है, वो जिंदा है, उसको पकड़ लिया किसी दरिंदे ने यानी कुत्ते ने, अब उसको ज़िबा कर लो अल्लाह का नाम लेके। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गोया ये तरीका सारी चीजों के हवाले से मुझे और आपको सिखाया। हज़रत अदी बिन हातिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आया मैं कुत्ते के जरिए से शिकार कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि अगर इसको छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खाओ, वरना नहीं खाओ। तो इसीलिए जो अगर हम गोली चलाते हैं तो गोली चलाते हुए भी फिर क्या करना है? अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के गोली चलानी है। और अगर इसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो ना खाओ। यानी कुत्ते ने अगर शिकार में से कुछ खा लिया है तो वो उस पे तुम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि उसने वो शिकार तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था। फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैं इस शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ूं और बाद में देखूं कि कोई और कुत्ता भी वहां पर मौजूद है, यानी कि मैंने कुत्ता छोड़ा लेकिन उस शिकार के पास मैंने देखा जाकर एक और कुत्ता भी मौजूद है, तो आपने फरमाया उस शिकार को ना खाओ, इसलिए कि तुमने खुदा का नाम अपने कुत्ते पर लिया था, ना कि दूसरे कुत्ते के ऊपर। अब तुम्हें नहीं पता कि वो शिकार तुम्हारे कुत्ते ने पकड़ा था या दूसरे कुत्ते ने पकड़ा था, ठीक है? इसी तरह से अगर शिकार पानी में गिर जाए और आपको पानी में गिरा हुआ मिले तो फिर भी आप उस शिकार को नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। तो वो आपने तो जिंदा पकड़ के नहीं ना उसको वो किया, ज़िबा तो नहीं किया। तो ये है, और यही हुक्म जो है वो तीर के हवाले से भी इसी तरह का हुक्म है, ठीक है? वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलाग, आमीन सुम्मा आमीन।
رکوع ہم ختم کر سکتے تھے لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ذرا سا یہاں پہ ڈیٹیل تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معادي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لكل خير واجعل الموت راحة من كل شر. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اللہ حد الامکان ہم سب کو تمام حرام چیزوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, آسانی سے عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے حالات میں جہاں مشکلات کا شکار ہیں ہم سبھی, ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں, اللہ سب کو رزق حلال آسانی سے بافراغت نصیب فرما دے. اللہ جتنا عطا فرماتا ہے اس پہ قناعت کی توفیق نصیب فرما اور شکر کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی, آپ نے ہمیں حالات دیے, آپ نے ہمیں معاون دیے. آپ کا شکر کہ ہم یہاں پر آ کے قرآن کو سیکھ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں بہترین پیار کرنے والے رشتے عطا فرمائے. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں پڑھنا سکھایا. آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں دیکھنے والا بنایا. آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ان آنکھوں اور ان کانوں کو نیکی کے اندر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ زبانوں کو ذکر الہی پر قائم کر دے. اللہ ہمیں زبانوں کو ذاکر بنا دے. اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا. اللہ ہمیں صبر کرنے والا جسم عطا فرما, روحانی صبر بھی عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین ازواج سے اللہ جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. اللہ ان صفات کے ذریعے سے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ جب تجھ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو, ہم اپنے انجام سے خوش ہو. اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ارنی انظر الیک, اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنا دیدار عطا فرما. اللہ بار بار حاضری نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے. اللہ ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ ان کو اپنی شرمگاہوں اور نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا. اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اپنی نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو شیطان صفت انسانوں سے, جنوں اور جننیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے اور فتنوں اور جادو ٹونوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ صحت عطا فرما اور بہترین عبادت کی توفیق نصیب فرما. اللہ عبادت میں لذت پیدا فرما, خشوع و خضوع عطا فرما. اور اللہ جیسی کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین بنا کے اللہ عمل متقبلہ بنا کے قبول فرما کے ہمارے نجات کا ذریعہ بنا.
اللہ اپنی رحمت ہم سب کے اوپر, ہمارے گھر والوں کے اوپر, ہمارے اہل و عیال, اہل خانہ, تمام احباب جن سے ہم ملتے ہیں اللہ آج تک ملے, اللہ ان سب کو, ہمارے پورے ننیال, ددیال, سسرال, اہل و عیال, دوست, ہمسائے, تمام لوگوں کے اوپر اللہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان ساری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين ثم